پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف آسانیاں پانے کے لیے یا دنیا پانے کے لیے علم حاصل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان صرف اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ مجھے دین کی رخصتوں کا پتہ چل جائے، یا یہ ہے کہ پھر میری بہت عزت ہو اور میری قدر ہو، تو اس سے پھر آخرت کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ چیزیں سیکھیں اور وہ رستے اختیار کریں کہ جس سے دنیا کی زندگی میں بہترین عبادت کر سکیں اللہ کی، بہترین لوگوں کی خدمت کر سکیں، بہترین وقت گزار سکیں اپنا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل ہو ہمیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق پر بھی نظر رکھیں کہ کیا علم ہمیں با اخلاق بنا رہا ہے۔ ہم اہل القرآن میں سے ہیں تو کیا قرآن کا اثر ہمارے اخلاق پہ نظر آتا ہے؟ حضرت عائشہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہی ہے، یعنی قرآن پر عمل کرتے تھے آپ۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا اخلاق بھی قرآن ہے، قرآن عملی طور پر ہمارے اندر آیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو علم حاصل نہیں کرتا، اس کا نفس کیسے اس کو عزت اور اعزاز حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی بغیر علم کے انسان باعزت نہیں ہو سکتا، اور علم کے ساتھ باعزت کیسے ہوتا ہے کہ اس کے اندر اچھا اخلاق اور اچھا مزاج پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر سخاوت آتی ہے، اس کے اندر عاجزی آتی ہے، اس کے اندر خواہشات سے دوری آتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم نصیحت قبول کرنے والے ہوں، جب کوئی ہمیں کوئی بات سمجھائے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس پہ ناراضگی کا اظہار کریں۔ پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پانے کے لیے علم کو یاد کر کے آگے بھی پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سن کر حفظ کیا، اسے یاد رکھا، اور اس شخص کو پہنچا دیا جس نے اسے نہیں سنا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں سنا تھا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب دوسروں کو سکھانا شروع کریں تو ان چیزوں پر خود بھی ہم عمل کرنے والے ہوں، برا نمونہ بن کے دین کی دعوت کے کام کو ہم نقصان نہ دینے والے ہوں، یعنی طالب علمی کے زمانے میں بھی اور تعلیم دینے کے زمانے میں بھی، دونوں طرح سے۔ اور پھر یہ ہے کہ شیطان کی چالوں سے بچیں۔ بعض اوقات ہم بڑے اچھے جذبے سے کام شروع کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور شیطان حاوی ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اور ہم اصل مقصد سے ہٹ کے ادھر ادھر دوستیوں میں پڑ جاتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں، اور علم جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا میں نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھ رہی ہوں، اطمینان سے پڑھ رہی ہوں، اپنے طور پر روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، یہ صرف سبجیکٹ کا ہی پڑھ لیتی ہوں۔ سورہ زمر کی کل آیت مجھے بہت اچھی لگی، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ تو اس میں علماء لکھتے ہیں کہ خوشخبری دے دو میرے بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ یستمعون القول، یسمعون القول نہیں، یستمعون القول۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ فعل میں حروف کا اضافہ معنی میں شدت پیدا کر دیتا ہے، یعنی خوب غور سے بات سنتے ہیں۔ اور قول سے مراد قرآن مجید بھی ہے، اور قول سے مراد کوئی اچھی بات بھی ہے جو کام کی بات ہو۔ تو یعنی کسی سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بات پر دھیان دیتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے کلاس ہے تو کلاس میں چاہے کسی بھی سبجیکٹ کی کلاس ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اس میں سے اچھی بات لے لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے قرآن کا لسنر یعنی سامع، اور ایک ہوتا ہے مستمع۔ سامع وہ ہوتا ہے جو بس صرف اس کے کانوں سے ٹکرا رہا ہوتا ہے قرآن کی آواز بس، اور مستمع وہ ہوتا ہے جو سن کے سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اور اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز اپنے عمل میں، اپنی سوچ میں لے آتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے بعد کے کیا اذکار کرتے ہیں ہم، کیا صبح و شام کے اذکار کر رہے ہیں، اور کیا اپنے روزانہ کے جو سبق ہوتے ہیں ان کو ہم وقت پہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری ہیبٹس کیا ہیں، سونے، جاگنے، کھانے پینے کی، باتوں کی، میل ملاقات کی، تو اپنی ہیبٹس پہ بھی نظر ڈالنی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کی بایوگرافیز بھی پڑھنی چاہیے کہ انہوں نے علم کیسے حاصل کیا، وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، سلف صالحین تھے۔ امام شافعی جو تھے رات کے 3 حصے کرتے تھے، 1/3 علم سیکھنے کے لیے، 1 عبادت کے لیے، 1 سونے کے لیے۔ تو
ہم بھی اپنے اوقات کی تقسیم کریں کہ کتنا سونے کے لیے، کتنا پڑھنے کے لیے، کتنا اور اپنے ذاتی کام کاج وغیرہ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث پہنچی اس پہ میں نے عمل ضرور کیا، چاہے ایک ہی بار کیا ہو. یعنی وہ اس چیز کو میک شور کرتے تھے کہ ہم جو سنیں اس پر عمل بھی کریں. ابو درداء کہتے ہیں تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ سیکھنے والے بنو. یعنی کوئی شخص سیکھے بغیر عالم نہیں بن سکتا، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے حتیٰ کہ اس پہ عمل کرو. یعنی سیکھنے کے ساتھ عمل ہوگا تو عالم بنو گے. اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم حاصل کر کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرو. اور تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، لوگوں کی باتیں کرتے رہو. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی محبت عطا کرے، کیونکہ جو دنیا سے محبت میں اندھا ہو جاتا ہے پھر علم کی روشنی اس تک نہیں پہنچتی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے، اور محنت کے ساتھ سیکھنے کی توفیق دے، اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ ہم سے قبول کر لیں ان کوششوں کو، اور ہمیں اس علم سے اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچانے والا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استاذہ میں یہ کہنا چاہوں گی جو آپ نے بات کی کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو کتنا عمل میں لاتے ہیں، یہ آج کی اس دنیا میں اسپیشلی یہ جو میں نے 2020 کا یہ سال دیکھا ہے استاذہ، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب کوئی بھی نہیں ایسا رہے گا جو عمل کی طرف نہیں آ جائے گا. مطلب موتیں تو ہمیشہ ہوتی رہی، لیکن اس بار چونکہ میڈیا کا ہائپ تھا اور وہ سب کچھ تھا. سزا ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود دنیا میں مٹیریلزم انکریز کر گیا، بجائے کم ہونے کے زیادہ ہو گیا، جو ایک ذاتی مشاہدے کی بات ہے. دنیا کے پیچھے زیادہ لگ گئی ہے آخرت کی بجائے، اور اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کیا ہوا پینڈیمک میں تو دنیا کو دنیا کے پیچھے لگنے میں زیادہ انکریز ہوا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ لوگ پہلے بھی یہ کر رہے تھے لیکن ایکسپوزڈ نہیں تھے. میڈیا نے بہت سے لوگوں کو بہت حد تک ایکسپوز کر دیا ہے اور وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور ویسے بھی دن بدن ہر آنے والا دن جو ہے پچھلے دن سے فتنوں میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو میں تو ایسی ساری چیزیں دیکھ کر اپنے اوپر پھر مزید فوکس کرنے لگتی ہوں. یہ سب کا ذمہ تو میں نہیں لے سکتی اور نہ ہی میں سب کو سمجھا سکتی ہوں، لیکن کم از کم اپنی تو فکر کر سکتی ہوں. میرے اوپر تو ذمہ داری اپنی ہی ہے.